السلام علیکم۔ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو فردر بہت سی بیماریوں کو فروغ دیتی ہے، چاہے وہ ہارمون امبیلنس ہو، ڈائبٹیز ہو یا پھر دل کے امراض۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا ویٹ صحیح ہے یا ہم موٹاپے کا شکار ہیں، ہمارے پاس ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے جو کہ بی ایم آئی کلاسیفیکیشن ہے۔ بی ایم آئی کیا ہوتا ہے؟ بی ایم آئی اسٹینڈس فار باڈی میس انڈیکس، اور یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا ہم انڈر ویٹ ہیں، اوور ویٹ ہیں یا پھر ہمارا ویٹ صحیح ہے۔ بی ایم آئی جاننے کے لیے آپ کو اپنی ہائٹ اور ویٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کا ویٹ کلو گرامز میں ہو اور ہائٹ میٹرز میں۔ اس کے بعد آپ اپنے ویٹ کو ہائٹ کے اسکوائر کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں اور جو ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی وہ آپ کا بی ایم آئی ہوگا۔ پھر آپ ان ویلیوز کو بی ایم آئی کلاسیفیکیشن ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے انڈر ویٹ۔ اگر آپ کا بی ایم آئی 18.5 سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں، یعنی کہ آپ کا وزن آپ کی عمر کے مطابق کم ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ کو ہائی کیلورک ڈائٹ لینی ہے۔ ہائی کیلورک ڈائٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایمٹی کیلوریز لیں فاسٹ فوڈ وغیرہ سے، بلکہ آپ ایسی ڈائٹ لیں جس کی کیلوریز بھی زیادہ ہوں اور جس میں نیوٹرینٹس بھی زیادہ ہوں، تاکہ آپ کی باڈی اسٹرینتھن اپ ہو، آپ کے مسلز بلڈ ہوں اور آپ کا ویٹ گین ہو۔ سیکنڈ کیٹیگری آ جاتی ہے آپٹیمل ویٹ کی۔ اس میں آپ کا بی ایم آئی 18.5 سے 24.9 کے درمیان ہوتا ہے۔ تھرڈلی، اگر آپ کا بی ایم آئی 25 سے 29.9 تک ہے، دیٹ مینز آپ اوور ویٹ ہیں، اور اگر آپ کا بی ایم آئی 30 سے 34.9 تک تو پھر اوبیسٹی گریڈ 1 ہوگا، 35 سے 39.9 تک اوبیسٹی گریڈ 2 اور 40 سے آنورڈز اوبیسٹی گریڈ 3 ہے۔ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کی صورت میں آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ویٹ لوز کرنا ہوگا، جس کے لیے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ ایکسٹریم کیسز میں سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد آپ کا ایکسرسائز کرنا، واک کرنا اور فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ڈائٹ کی، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ نے ایسے فوڈز لینے ہیں جن میں نیوٹرینٹس تو زیادہ ہوں لیکن ان میں اتنی زیادہ کیلوریز نہ ہوں، تاکہ آپ کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ کنٹینیو کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے پورشن کنٹرول، یعنی آپ ڈائٹ کرتے ہوئے بھی ساری چیز کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا سائز دیکھنا ہے، ان کی پورشن دیکھنی ہے کہ آپ کتنا کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ وہ کیسے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جنرل گائیڈ لائنس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ آپ وہ چیزیں نہ کھائیں جن میں آرٹیفیشل شوگر ہو، یعنی کوئی بھی آپ کو اگر میٹھی چیزوں کی کریونگز ہو رہی ہے تو آپ ان کو کنٹرول کریں اور ان کو ہیلدی کے ساتھ ریپلیس کریں، یعنی جیسے فروٹس میں آپ کے پاس نیچرلی شوگر ہوتی ہے تو آپ آرٹیفیشل شوگر کی کنزمپشن کے بجائے نیچرل شوگر کے سورسز سے آپ اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اپنی کریونگز کو۔ سیکنڈلی، آپ اپنی ڈائٹ سے جو بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، یعنی کوئی بھی بیکری کی آئٹم، کوئی بھی کینڈ فوڈز آپ نے ان کو نہیں لینا۔ تھرڈلی، جو بھی فرائیڈ آئٹمز ہوتی ہیں آپ نے ان کو بھی اپنی ڈائٹ میں سے ایکسکلوڈ کر دینا ہے۔ لاسٹ پہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے میٹابولزم کو بوسٹ دیں، جیسے کہ ہمارے پاس زیرہ، اجوائن، دار چینی ہے، تو آپ ان چیزوں کے قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں اور اس سے آپ کے میٹابولزم کو بوسٹ ملے گا اور الٹیمیٹلی وہ آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے آپ کی کبھی بھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک مہینے میں اتنا زیادہ ویٹ ریڈیوس کر لیں گے، کیونکہ اکثر اوقات جتنی جلدی آپ ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں اس سے زیادہ جلدی دوبارہ گین ہو جاتا ہے اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ کی ریئل لائف ایکسپیکٹیشنز اور ریئل لائف اپروچز ہونی چاہیے، تاکہ بے شک سلو اینڈ اسٹیڈی ہو لیکن آپ کا ویٹ دوبارہ گین نہ ہو، اور آپ نے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے اس طرح سے کہ آپ اس کو تھرو آؤٹ لائف کنٹینیو بھی کر سکے اور آپ کو مشکل بھی نہ ہو اور آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔